یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 تا آیت نمبر 37 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں کے ساتھ مہمان نوازی کا تذکرہ ان آیات میں ملتا ہے۔ موجودہ دور میں ہم کس طرح اس واقعے سے مہمان نوازی اور انسانیت کے اعلیٰ اخلاقی اصول سیکھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں قوم لوط کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ آج کے معاشرتی حالات میں ہم کس طرح ان آیات سے سبق لے کر اخلاقی انحطاط اور برائیوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگیوں میں اصلاحات لا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا پہنچی ہے آپ کو بات ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے؟ جب اندر آئے ان کے پاس تو بولے سلام، انہوں نے کہا کہ سلام ہے، یہ لوگ انجان ہیں۔ پھر دوڑے اپنے گھر کی طرف تو لے آئے ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا، پھر ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر اپنے جی میں گھبرائے اور ان سے ڈرے۔ وہ بولے مت ڈریے، اور خوشخبری ہے آپ کو ایک لڑکے کی جو عالم ہوگا۔ پھر سامنے سے آئی ان کی عورت بولتی ہوئی، پھر پیٹا اپنا ماتھا اور کہنے لگی کہیں بڑھیا بانجھ۔ انہوں نے کہا یوں ہی کہا ہے آپ کے رب نے، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ بولے پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے؟ وہ بولے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک گناہ گار قوم پر کہ چھوڑیں ہم ان پر پتھر مٹی کے نشان پڑے ہوئے آپ کے رب کی یہاں سے حد سے نکل جانے والوں کے لیے۔ پھر بچا نکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والا، پھر نہ پایا ہم نے اس جگہ سوا ایک گھر مسلمانوں سے، اور باقی رکھا ہم نے اس میں نشان ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔
مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں کے ساتھ مہمان نوازی کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا گیا ہے۔ موجودہ دور میں ہم کس طرح مہمان نوازی کے آداب کو اور انسانیت کے اعلیٰ اخلاقی اصول کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں آداب مہمانی سکھائے گئے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ مہمانوں سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں، بلکہ خاموشی سے چلے گئے اور گھر کے اندر جو بہتر چیز تھی وہ ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ دوسرا یہ کہ مہمانوں کو اس بات کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بلائیں، بلکہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اور تیسری بات یہ کہ مہمانی پیش کرتے وقت انداز گفتگو میں کھانے پر اصرار نہیں تھا، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کو اگر کھانے کی حاجت نہ بھی ہو پھر بھی ہماری دلجوئی کے لیے ہماری خاطر آپ کھانا ضرور کھائیے۔ مذکورہ آیات سے انسانی اعلیٰ اخلاق سیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور کس طرح ان کے خیال رکھنا، اور گھر میں جو بہتر سے بہتر چیز ہو اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مہمانوں کے آداب کے حوالے سے بھی یہ اخلاقیات بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں معاشرے کے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو ان کے جو اخلاقی اصول تھے وہ بھی قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرما دیا، جس طرح کہ ان آیات کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو ہم ان اصولوں کو اپنا کر نہ صرف یہ کہ مہمان نوازی کے آداب سیکھ سکتے ہیں بلکہ اعلیٰ اخلاقی اصول بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں قوم لوط کے آداب کا تذکرہ ہے کہ آج کے معاشرتی حالات میں ہم کس طرح ان آیات سے سبق لے کر اخلاقی انحطاط اور برائیوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگیوں میں اصلاحات لا سکتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ ان کی قوم پر پتھراؤ کیا جائے گا، اور پتھراؤ بھی بڑے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ مٹی سے بنے ہوئے کنکروں سے ہوگا، اور ان کنکروں پر ایک خاص علامت ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ یہ کہ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوگا جس کو ہلاک کرنے کے لیے یہ بھیجی گئی، اور وہ جس طرف بھاگا اس کنکری نے اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ قوم لوط ایک اخلاقی انحطاط کے اندر مبتلا تھی جو اس سے پہلے کوئی قوم اس میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس اخلاقی برائی سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ قوم باز نہیں آئی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حجت پوری ہو جانے پر ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر گزشتہ اقوام کے حالات اور ان کی جو برائیاں ہیں ان کا تذکرہ کر کے آنے والے لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ وہ اس قسم کی برائیوں سے اور بدعملیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھے اخلاق کی طرف اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لے آئیں، صراط مستقیم پر چلیں۔ اور گزشتہ اقوام کے حالات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی ہدایت کا سماع پیدا کیا تھا ان کے لیے، لیکن جب انہوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا تو پھر عذاب کے اندر گرفتار ہوئے۔ تو مخاطبین کو یہ فرمایا گیا اور تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ بھی اس قسم کے اعمال کے اندر اور بد اخلاقی کے اندر مبتلا ہوں گے تو اللہ کا عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے، لہٰذا ان اقوام کے حالات سے سبق سیکھتے ہوئے، عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔